أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا؟ اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دی اور ایک نئی مخلوق لے آئے۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ دشوار نہیں۔ یہ سورہ ابراہیم کی 19 اور 20 نمبر کی آیتیں ہیں۔ اس سے گزشتہ آیتوں میں وہ منکرین اور رسولوں کی بات نہ ماننے والوں کا انجام بد کا تذکرہ آ رہا تھا کہ کس طریقے سے ان کو سزاؤں سے دوچار کر دیا جائے گا اور ان کے اعمال بالکل راک کی طرح ہو جائیں گے کہ آندھی میں کہ دن جیسے ہوا تیزی کے ساتھ راک کو اڑا کر لے کر چلے جاتی ہے، اس طریقے سے ان کے اعمال کا حال ہوگا۔ یہاں پر سوال کیا جا رہا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے یہ پوری کائنات، آسمانوں اور زمین کو کس طریقے سے بہترین تدبیر کے ساتھ اور حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے؟ اس کو ایسے ہی نہیں بنا دیا۔ یعنی جو شخص بھی کھلی آنکھوں سے اس کائنات کا مشاہدہ کرتا ہے اسے صاف دکھائی دے گا کہ اس کی تخلیق اور اس کے نظام میں کمال درجے کی حکمت پائی جاتی ہے۔ کوئی چیز بھی خالیوز مصلحت نہیں ہے۔ پھر انسان کی تخلیق بے مقصد کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ انسان تو اس پورے بزم کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان کو اس کے خالق نے ایک اعلیٰ مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، لہذا اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مقصد وجود کو سمجھے اور اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اگر ایسا وہ نہیں کرتا تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، وہ اپنے ہی کو ناکامیابی کے حوالے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس بات پر قادر ہے کہ پوری کی پوری انسانیت کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالے ایک ہی وقت میں اور اس کی جگہ کوئی نئی مخلوق لے کر آئے۔ انسان کو تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ دنیا کی امتحان گاہ میں اس کو بھیجا، اس سے آزمائش اور امتحان لیا جا رہا ہے۔ سلامتی کے ساتھ اگر وہ یہاں سے گزر جائے گا اور ابدی رحمت اور لازوال نعمتوں کا مستحق بن جائے گا، تو اس میں اس کائنات کے بنانے کو فرمایا گیا کہ انتہائی بامقصد طریقے سے بنایا گیا ہے، اور اس کا مقصد ہے، اور انسان کی پیدائش بھی ایک عظیم مقصد کے تحت کی گئی ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى۔ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں انسان سے کہ اے انسان، کیا تو یہ سمجھتا ہے، گمان کرتا ہے کہ تجھ کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ جیسا کہ عام طور پر اکثریت انسانوں کی آج دنیا میں جو انکار پر اڑی ہوئی ہے، ان لوگوں کا یہی خیال ہے کہ سب کچھ یہی دنیا میں ہے، اس سے آگے اور کچھ نہیں ہے، یہیں پر جینا اور یہیں پر مرنا، بس ختم ہو جانا، جو کچھ بھی کرنا ہے عیش مزے مستی یہیں پر کر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ ایسا مت سمجھو، یہ غلط ہے تمہارا نظریہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا بے مقصد نہیں ہے، تمہارا وجود، تمہاری پیدائش بھی بے مقصد نہیں ہے۔ ایک عظیم مقصد کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے رب کو راضی کرے، اپنے خالق اور اپنے مالک کو پہچان کر اس کا تعارف حاصل کرتے ہوئے اس کی مرضیات کے مطابق یہاں پر زندگی گزارے، کیونکہ یہاں پر اسے ایک وقت مقررہ کے لیے بھیجا گیا ہے کہ یہاں پر رہ کر، اس دنیا میں رہ کر آخرت کمائے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ فرمایا، کھیتی ہے یہ دنیا آخرت کی، یہاں پر بونا ہے، وہاں پر پانا ہے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہیں پر پانا ہے تو اس کا غلط ہے، وہ نظریہ باطل ہے، کیونکہ یہاں پر تو ایک گزرگاہ ہے، یہ تو یہاں پر تو کام کرنا ہے اور محنت کرنا ہے، وہاں پر جا کر آرام کرنا ہے، وہاں پر جو ہے مسلسل لافانی ابدی زندگی، چاہے وہ یعنی نعمتوں والی ہو، راحتوں والی ہو یا عذاب والی ہو، ساری زندگی ابدی ہی ہوگی وہاں کی۔ تو یہاں پر جو مشقت کرے گا، اللہ کی راہ میں جو ہے تکلیفیں اٹھائے گا،
رسولوں کی بات کو مانے گا اور ان کو سچا تسلیم کرے گا تو پھر وہاں پر جا کر اس کو لازوال نعمتیں عطا فرما دی جائے گی جنت کی شکل میں۔ تو یہاں پر اس کو متنبع کیا جا رہا ہے، جیسا کہ پچھلی آیتوں میں جو ہے ان کو ڈرایا گیا تھا، یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم وہاں تک مت پہنچو، کیونکہ وہاں تک پہنچنے کے بعد پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہیں سے تم سمجھ جاؤ اور سوچو کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ آج دنیا میں اکثریت لوگوں کی اپنی زندگی کی مقصد کو جانے بغیر زندگی گزار رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بالکل بے مقصد ایسے ہی پیدا کر دیا جائے گا، یہ پوری کائنات کو ایسے ہی پیدا کر دیا گیا۔ یہ شیطانی خیالات ہیں کہ کائنات کو ایسے ہی کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے، اتنی بڑی کائنات اور پھر سارے انسانوں کو، کروڑوں اربوں کھربوں انسانوں کو، جبکہ انسان خود دیکھتا ہے کہ زندگی میں اس کا ایک کام بھی بے مقصد نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا بھی کام کرتا ہے تو وہ بامقصد کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے جیسا تعلیم حاصل کرتا ہے تو کیوں حاصل کرتا ہے؟ اپنے روزگار کمانے کے لیے، قابلیت حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ گھر بناتا ہے تو رہائش کے لیے، گاڑی خریدتا ہے تو سواری کے لیے، ہر چیز بامقصد ہے۔ تو پھر اس کی پوری زندگی بے مقصد کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا اس کو اتنی عقل نہیں ہے؟ اتنا احمقانہ تصور ہے یہ، جو آج بڑے بڑے دانشور یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد مر کر اٹھایا جانا ہے اور اللہ کے حضور جو ہے حاضری ہے اور سب کچھ ساری جو ہے زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ بات اتنی آسان بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ مت سمجھو کہ یہیں پر ختم ہو جائے گا، یہ نہیں ختم ہوگا، بلکہ بامقصد طریقے سے تم کو پیدا کیا گیا ہے اور ساری کائنات کو جو ہے ایسا ہی پیدا کیا گیا ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو کچھ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو یہ قدرت رکھتے ہیں کہ وہ ایک ہی جھٹکے میں تم سب کو یہاں سے ختم کر دیں اور تمہاری جگہ کوئی دوسروں کو لا دیں، دوسری نسل کو لا کر کھڑا کر دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قبضے قدرت میں ہے۔ اور اگر دیکھا گیا تو انسان یہ جو ہے اس کی نظروں میں یہ بات آتی رہتی ہے کہ کیسا ایک ایک نسل، ایک ایک جنریشن ختم ہوتے جاتی ہے۔ آج اندازہ کیجئے کہ آج سے 100 سال پہلے جو ہے اس روئے زمین پر جو لوگ تھے وہ آج موجود نہیں ہیں، تقریباً سب ختم ہو چکے ہیں الا ماشاء اللہ۔ آج سے 100 سال پہلے ہمارے آبا و اجداد جو اس زمین پر رہتے بستے تھے اس میں سے کون بچا ہے بتائیے؟ اور آج جتنے لوگ جو ہے آج اس زمین پر رہ بس رہے ہیں 100 سال کے بعد اس میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا الا ماشاء اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ دنیا میں اس طریقے سے نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، جنریشنز آتی جاتی ہے اور دوسری جنریشن آ کے پہلے کی جنریشن کو جو ہے ٹیک اپ کرتی ہے، ان کے کاموں کو لے کر چلاتی ہے۔ تو یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رکھ دیا ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ تم یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے یہاں سے نہیں لے جائیں گے، لے جائیں گے اور تم دیکھ رہے ہو، تمہاری نظروں کے سامنے یہ ہو رہا ہے۔ یہ تو ایک نظام ہے اور اگر چاہیں تو اس بات پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ ایک ہی ساتھ صفحہ ہستی سے سب کو مٹا ڈالیں، عذاب کی شکل کوئی ایسی آ جائے جیسا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سونامی آ گئی، پوروں کو ایسے اڑا کر لے کر چلی گئی، تھا نہیں تھا پتہ نہیں چلا، شہر کے شہر ختم ہو گئے۔ تو یہ قدرت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، ڈرایا جا رہا ہے وما ذلک علی اللہ بعزیز، ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت یہاں پر عزیز لا کر بتایا گیا، اللہ تعالیٰ غالب ہے، زبردست قوتوں والے ہے، وہ اپنے فیصلوں کو نافذ کر سکتے ہیں جب چاہے اور جیسے چاہے، ان کے فیصلوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ۔ اور ایسا ہوگا کہ اللہ کے حضور سب حاضر ہوں گے، اس وقت کمزور لوگ ان لوگوں کے جو بڑے بن کر رہے تھے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، اب کیا تم ہم کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ کہیں گے اگر اللہ نے ہم کو راہ دکھائی ہوتی تو ہم تم کو ضرور دکھاتے، اب ہمارے لیے ایک ساہشہ خواہ چیخو پکار کریں خواہ جھیل لیں، ہمارے لیے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ حشر کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، محشر میں سب کو آنا ہوگا، سب کو زبردستی جمع کیا جائے گا، کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، اکیلے اکیلے آئیں گے، فردن فردن، ون بائی ون، کوئی کسی کے ساتھ جتھے کی شکل میں نہیں ہوگا جیسا کہ یہاں پر اپنے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر جاتے ہیں، وہاں پر ویسا نہیں، ایک ایک سے حساب لیا جائے گا۔
اور سب کو حاضر کر دیا جائے گا، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے، کہیں پر کوئی چھپ نہیں سکے گا۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور پھر اس وقت جو ہے جو دنیا میں کمزور قسم کے جو لوگ تھے، جو اپنی نادانی اور جہالت کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بڑا سمجھ کر، ان کو اچھا سمجھ کر ان کو اپنا پیشوا اور مقتدی مان لیا تھا، اور ان کی باتوں میں آ کر ان کے پیچھے چلتے رہے تھے، ان کو رہنما سمجھا تھا اپنا، یہ یعنی معلوم کرنے، یہ تحقیق کرنے، یہ جاننے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی تھی کہ واقعی میں یہ رہنما بننے کے قابل ہے یا نہیں ہے ہمارے، کیا ان کے پاس یہ صلاحیت ہے یا نہیں ہے، کیا واقعی میں یہ متبع سنت ہے یا نہیں ہے، کیا انہوں نے جو ہے دین کو سمجھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یہ بھی زحمت گوارا نہیں کرتے ہیں۔ آج ایک مند کی شکل میں جاتے رہتے ہیں لاکھوں کروڑوں لوگ ان کی اور ان کے پیچھے، جو خود گمراہ دوسروں کو کیا راہ دکھا سکتا ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آج لوگوں کی چولوں کو دیکھ کر، لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر لوگ ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں، ان کا عمل معلوم کرنے اور اس کی تحقیق کرنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتی ہے۔ آج ان کو پیشوا اور مقتدی بنا لیتے ہیں، لیکن اس دن جو ہے ان کو معلوم ہوگا کہ آنکھیں بند کر کے جن کے پیچھے چلے تھے، جن کی اندھی تقلید کی تھی، تو آج ان کے وہ کچھ بھی کام نہیں آ سکتے بروز قیامت، کیونکہ وہاں پر دنیا میں تو انہوں نے بہت وعدے کیے تھے کہ ہم بچا لیں گے، ہم دیکھ لیں گے، لیکن اس دن کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ وہ جا کر ان سے پوچھیں گے، اس میں بتایا گیا ہے کہ کیا تم اس عذاب کو کچھ کم کر سکتے ہو جو عذاب ہماری طرف آ رہا ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اس میں سے کچھ کمی کر سکتے ہو کیا؟ وہ کہیں گے کہ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتے تو ہم بھی جو ہے تمہیں صحیح راہ دکھا دیتے، لیکن چونکہ ہم خود ہدایت پر نہیں تھے، اس وقت وہ اس بات کا اعتراف کریں گے، لیکن آج تو بہت سب سے زیادہ ہدایت کیا ہونے کا جو ہے اقرار کرتے رہتے ہیں اور اعلان کرتے رہتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ یہ سب دیگر جتنے لوگ نظر آ رہے ہیں سب کے سب گمراہ ہیں، لیکن اس وقت اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہم گمراہ تھے، ہم کو پتہ نہیں تھا، ہم کو ہدایت نہیں ملی تھی اور ہم نے تم کو گڑھے میں اتار دیا۔ تو اس وقت وہ جا کر ان لوگوں سے، وہ کمزور لوگ اپنے بڑے اور پیشوا اور مقتدی جن کو سمجھ لیا تھا دنیا میں، ان کو جو ہے جا کر دیکھیں گے۔ یہ ان لیڈروں اور پیشواؤں کی بے بسی کی تصویر کھینچی ہے اللہ تعالیٰ نے، جن کے پیچھے عوام آنکھیں بند کر کے چلتے رہتے ہیں، یہ سمجھتے رہے کہ وہ ان کی صحیح رہنمائی کریں گے۔ قیامت کے دن جب دونوں کو اپنے اپنے جرم کی پاداش میں عذاب کی طرف ڈھکیلا جائے گا، تو ان لیڈروں اور پیشواؤں سے ان کے پیرو یہ درخواست کریں گے کہ ہمارے لیے عذاب سے چھٹکارے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے کیا؟ اگر ہے تو نکال دو۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ سورہ بقرہ دوسرے پارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ جب دیکھیں گے عذاب کو آتا ہوا وہ لوگ، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، اور جو اتباع کی تھی جن لوگوں کی اور جنہوں نے اتباع کی تھی، وہ دونوں یعنی اتباع کرنے والے اور جن کی اتباع کی گئی تھی، وہ سب ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں گے، ان کے سارے رشتے ناطے کٹ جائیں گے اور وسائل ختم ہو جائیں گے۔ آج تو بہت بڑے بڑے رشتے رکھتے ہیں وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ، یہ فلاں ہمارے ہیں، یہ فلاں ہمارے ہیں، لیکن اس دن کوئی کسی کو نہیں کہے گا کہ یہ ہمارے ہیں، یہ تمہارے ہیں، سب نفسا نفسی بھاگیں گے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، باپ بچوں سے، بہن بھائی سے، اولاد اپنے ماں باپ سے، سب فرار حاصل کریں گے، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، نفسا نفسی ہوگی، ہر ایک کو اپنی اپنی فکر دامن گیر ہوگی۔ تو اس وقت جو ہے ان کی کیفیت یہ ہوگی، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ چھٹکارے کی کوئی صورت وہ نہیں نکال سکیں گے مگر وہ اپنی بے بسی کا کھلے طور پر اعتراف کریں گے۔ اس وقت ان کے پیروں کو اس بات کا احساس ہوگا کہ دنیا میں ان کے پیچھے چل کر انہوں نے کیسی زبردست غلطی کی تھی، کہ ان کو جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، ان کو بغیر جانے بوجھے ان کی اندھی تقلید کی تھی، آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلتے رہے تھے، اور یہ دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی کہ واقعی میں وہ اس قابل ہے کہ ان کو پیشوا اور رہبر اور رہنما بنایا جا سکتا ہے، کہ واقعی میں وہ رہبر ہو سکتے ہیں یا رہزن ہیں، نہیں جانا تھا، بس ان کے پیچھے چلتے رہے تھے۔ لیکن اس وقت ان کو وہ حسرت ہوگی، لیکن وہ حسرت سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور وہ اپنے آپ کو برات کا اظہار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تمہارے لیے آج۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، اور آیت کے آخری حصے میں بتایا گیا ہے کہ اب ہمارے لیے یکساں ہے، چاہے ہم چیخ و پکار کریں چاہے صبر کریں، کیونکہ اس میں سے کچھ لوگ بولیں گے کہ یہ جنت میں جو لوگ گئے ہیں وہ اس سبب کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رویا گڑ گڑایا کرتے تھے دنیا میں، تو چلو ہم سب مل کر روتے گڑ گڑاتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، وہ سب کر کے دیکھ لیں گے، لیکن اس سے کچھ فائدہ ان کو نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کچھ لوگ بولیں گے کہ
یہ جنت میں اس وجہ سے گئے ہیں کہ وہ صبر کیا کرتے تھے دنیا میں۔ چلو صبر کرتے ہیں، خاموش بیٹھ جائیں گے اور خوب صبر کریں گے، لیکن صبر سے بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ مقام عمل کا مقام نہیں ہے۔ عمل دارالعمل تو یہ ہے، یہاں پر کرنا ہے، صبر بھی کرنا ہے، مانگنا بھی ہے، رونا بھی ہے اپنے رب کے سامنے، اس کو پہچان کر گڑ گڑانا بھی ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد وہ کچھ چلنے والا نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس وقت ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ما لنا من محیص، اب ہمارے لیے بچاؤ کی کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی، اب تو عذاب میں جکڑے گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قبل جو ہے انجام سے متنبع کر رہے ہیں لوگوں کو کہ تم اس انجام سے دوچار ہونے والے ہو، اور متنبع کیا جا رہا ہے کہ وہ ہوش میں آ جائیں ابھی سے، ابھی وقت ہے، ابھی مہلت عمر ہے، اور گمراہ لیڈروں اور پیشواؤں کی باتوں میں نہ آئیں، رسول کی رہنمائی کو قبول کریں اور اپنے کو اس راہ پر ڈال دیں جو قرآن نے ان کے لیے کھولی ہے۔ وہ بہترین راہ ہے اور سچی راہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر تم کو جو بات بتائے ہیں، جو پیغام دیے ہیں، وہی پیغام کو اپنا لو، بس تمہارے لیے نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔